عورت کا گھر سے باہر بے پردہ ہو کے نکلنا ناجائز ہے. سر کھولنا، چہرہ کھولنا، گردن کھولنا، سینے کا حصہ کھولنا، ایسے لباس پہننا جس سے اس کا جسم چھلک رہا ہو، بالکل ناجائز ہے. پھر ایسے لباس کے اندر وہ کسی تقریب میں جائے، اس کے اوپر سے وہ تیار ہو اور اس کے اوپر سے وہ اپنے بال بنوائے، ان بالوں کو نامحرم مرد دیکھیں، اس کا اتنا بڑا وبال ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. کئی احادیث، 30-40 احادیث اس موضوع کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ تو زہرا اور حضرت علی مرتضیٰ دونوں ایک بار ملنے کے لیے تشریف میں حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت فاطمہ نے کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فاطمہ مجھے معراج کے اندر جہنم دکھائی گئی تھی. جہنم میں مجھے 6 عورتیں نظر آئیں جو میری امت کی تھیں. ایک تو جہنم کے ساتھ وہ 6 عورتیں سخت اذیت والے عذاب کے اندر. کیسا عذاب؟ فرمایا کہ ایک عورت جہنم میں اپنے سر کے بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی اور اس کا سارا جسم کھول رہا تھا جہنم کے عذاب کی وجہ سے. اللہ اکبر. دوسری عورت اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی. تیسری عورت اپنے سر کے بل لٹکی ہوئی تھی. چوتھی اپنے سینے کے بل لٹکی ہوئی تھی. پانچویں عورت ہاتھوں کے بل لٹکی ہوئی تھی. اور چھٹی عورت کے ہاتھوں کو پیشانی پر باندھ کر اس کو بغلوں کے بل لٹکایا ہوا تھا. ایک تو جہنم، اور جہنم کے بعد جکڑنے کا عذاب. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. بھائی یہ تو 6 عورتیں ایک جگہ ہوا. پھر ایک اور ایسی عورت بھی ہوئی کہ جس کے کانوں اور منہ کو آگ لگائی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے کے راستے سے وہ آگ نکل رہی تھی. حضرت فاطمہ کانپ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے جو سر کے بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو گھر سے بے پردہ باہر نکلتی. گھر سے بے پردہ باہر جانا، کسی نامحرم کے سامنے بال کھولنا، کسی نامحرم کے سامنے اپنی گردن اس کی کھلی ہوئی ہونا، کسی نے گردن کے پیچھے اتنا کھلا گلا سلوایا ہوا. کس شریف آدمی کو اچھا لگے گا؟ کون سے شریف آدمی اس عورت کو پسند کرے گا؟ ٹھیک ہے آپ برقع نہیں لیتے، لیکن کوئی ایسی چادر لے لیں جو سارے چہرے کو، جسم کو اور بالوں کو خاص طور پہ چھپائے. کہ بال تو سطر ہے عورت کی. پتہ ہی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں 2 قسم کے لوگ آئیں گے جو ابھی نہیں ہیں، وہ قرب قیامت میں آئیں گے. یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ایک جماعت ہوگی مردوں کی کہ جن کے ہاتھ میں گائے کے دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے، مطلب ظالموں کی جماعت ہوگی. اور دوسری ان عورتوں کی جماعت ہوگی کہ جن کے سر کے بال بختی اونٹوں کی طرح کے ہوں گے. بختی اونٹ وہ ہوتا ہے جن کی کوہن تھوڑی سی پیچھے کرتی ہوتی ہے. اس سر کے اوپر کے حصے میں تھوڑا پیچھے جو بالکل اوپر کا حصہ ہے نا، جس کو جہاں پہ میڈل والا اوبلا نگیٹا ہوتا ہے، جس پہ چوٹ لگنے سے انسان بے ہوش ہو جائے، بالکل اوپر کا حصہ، اس اوپر کے حصے پہ جوڑا بنانا جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسی ایک جماعت آئے گی جو جہنم میں ہوگی. یعنی جہنم کی وعید کوئی اچھے کام پہ تھوڑی ہوگی، برے کام پہ ہوگی، جو سر کے اوپر والے حصے پہ جوڑا بناتی. آپ آج دیکھیں جو خواتین فیشن کرتی ہیں، شادیوں پہ دلہن تیار ہوتی ہے، کسی جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں. شادی پہ جانا ہے، شادی کی تقریب ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. صرف یہ کہ رواج کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے. ارے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج ہے، ہماری شریعت کا کیا مزاج ہے. ایسا بھی نہیں کہ شادی ہو رہی تو یوں لگے جیسے میت ہو رہی ہے، خوشی منائی جائے.
خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. افراط و تفریط دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاں مردوں کا بالکل الگ سیکشن ہو, عورتوں کا بالکل الگ سیکشن ہو. آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, 5 مرد بلا لیں, 5 عورتیں بلا لیں, سب کو الگ رکھیں, ورنہ تقریب کروانے والے کو گناہ ہوگا, جس کی گھر میں تقریب ہو رہی ہے اس کو گناہ ہوگا, جو اس میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میں داخل ہوں گے. کون سی ایسی شادی میں برکت ہوگی کہ جب عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں کہ شادی حال میں ایک طرف اکٹھے مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, جی ہم تو بروٹ مائنڈیڈ قسم کے لوگ ہیں, ہماری سوچ گھٹیا نہیں ہے مولویوں کی طرف. ارے نو آپ اللہ کے نبی کو تنگ نظر کہہ رہے, مولویوں کو تو نہیں, مولوی کو اپنی بات تو نہیں بتا رہا کہ مسئلہ میں یہ حدیث میں نے تو نہیں گھڑی نا, اللہ کے نبی کی حدیث سن رہا ہوں. وہ عورت جو کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے, وہ عورت جو کہ غیبت کرتی ہے, وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے, زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. وہ عورت جس کا سینہ دکھتا ہے, اس کا سینہ ننگا ہونے کی وجہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ باہر نکلتی ہے. اور آج دیکھیں تقریبوں کے اندر یہی ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے اللہ کا کیا حکم ہے, رسول اللہ کا کیا حکم ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, کہتے یہ مولویوں کی باتیں ہیں. مولویوں نے کیا کرنا یہ باتیں کرنی ہے جی. اللہ مولویوں کے گھر میں بھی یہ ہو رہا ہے جی, مولوی خود ایسی تقریبوں میں شریک ہو گئے ہیں جی. کیا کریں جی, جوڑنا پڑتا ہے, جوڑنا پڑتا ہے. کیا مطلب, کس سے جوڑنا اور کس سے توڑنا پڑ رہا, اس کو تو دیکھیں. کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا جو پیار سے سمجھائے, محبت سے کہے کہ نہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے. ہمارے اساتذہ کرام ایک واقعہ کثرت سے سناتے تھے, بڑی کثرت سے سناتے تھے, اور ہمارے اکابرین میں سے مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دعوت برکت, وہ بھی یہ واقعہ کثرت سے سناتے تھے. ہمارے جو ساتھی گرگت وغیرہ میں رہتے تھے انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہمارے ہاں یہ واقعہ بہت مشہور ہے. کیا واقعہ ہے کہ ایک ساتھی قبرستان میں سے گزر رہے تھے, تو گزرتے ہوئے انہوں نے قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو. اندر سے کسی عورت کی آواز آ رہی کہ مجھے نکالیں, مجھے نکالیں. انہوں نے کہا میرا وہم ہوگا, تو گاؤں میں گئے اور کچھ لوگوں کو بلا کے لائے. ان لوگوں نے بھی سنا تو ان کو بھی آواز آ رہی تھی قبر کے اندر سے. تو انہوں نے قبر کے اندر سے جب آواز سنی تو انہوں نے مٹی ہٹا کے کہیں تو بہت پرانی قبر ہے کسی خاتون کی ہے. تو قبر کو کھولا تو اس نے کہا کہ میں اس وقت باہر آؤں گی, پہلے میرے کسی کپڑے کا انتظام کریں. چنانچہ کپڑا دیا, اس نے اپنے اوپر پورا کپڑا اوڑا, کہا کہ مجھے کسی گھر میں لے چلے. چنانچہ وہ ایک گھر میں گئی اور اوپر کی ایک منزل پہ جا کے چھپ گئی, کنگی لگا دی. تو پورے علاقے میں تجسس کے طور پر مشہور ہو کہ کیا ہے, کیا معاملہ ہے. سب لوگ بڑے پریشان ہوئے. تو دروازہ بجائے کہ بھی آپ کو کیا معاملہ ہے ذرا بتائیں تو صحیح, ہم سمجھنا چاہتے ہیں. نیچے بیٹھ جائیں. تو کہنے لگی کہ میری حالت جو ہے وہ تم میں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا, لیکن اگر 2-3 ایسے لوگ ہیں جو مضبوط دل والے ہیں وہ اندر آئیں تو میں ان سے بات کروں گی. تو ان میں سے 2-3 ایسے لوگ جو بڑے مضبوط دل کے تھے انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ اندر آئیں گے, آپ بتائیں. چنانچہ جب وہ اندر گئے تو اس نے اپنا سر کے اوپر سے چادر ہٹائی. جب چادر ہٹائی تو دیکھا کہ نیچے دماغ نظر آ رہا ہے, اوپر کھال نہیں ہے, بال نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. کہ یہ کیا ہے. کہنے لگی کہ میں ننگے سر باہر نکلتی تھی. جب میں قبر میں گئی سارے اعمال, سارے اذکار کے باوجود میں جب قبر میں گئی تو نامحرم کے سامنے ننگے سر آنے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں میری سزا مقرر ہوئی کہ اس کا ایک ایک بال کھینچ کے نکالا جائے گا. چنانچہ میرے ایک ایک بال کو زنبور سے یعنی پلاس سے کھینچا اور ایسے نکالا کہ میری کھال بھی ساتھ اتری اور میری ہڈی بھی اس کے ساتھ اتری. اور ہڈی اور کھال اور بال اکٹھے اترنے کے بعد صرف یہ دماغ سامنے رہ گئی. پھر اور دیکھ لو, پھر اپنا منہ کھولا اور دانت دکھائے.
منہ دکھایا تو ہونٹ اوپر سے غائب اور براہ راست دانت نظر آ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، کیا میری زبان کینچی کی طرح چلتی تھی اور میں شوہر کی ناشکری کرتی تھی اور وغیرہ وغیرہ، لگے تو میرے ہونٹوں کو کینچی سے کاٹا گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نہ صحیح بول پا رہی ہوں نہ بتا پا رہی ہوں، ایسی تکلیف میں، اور اتنا بتانا تھا کہ وہ وہیں پر گری اور دوبارہ ڈھیر ہو گئی، پھر لوگوں نے لے جا کے دفن کیا۔ ویسے واقعات اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا ہے، ہمیں کسی ساتھی نے، برما کے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہاں دفن کرنے گئے تو 2 قبروں کو آگ لگ گئی اچانک ان کے سامنے۔ وہاں بیٹھ کے علماء آئے اور کافی دیر تک کئی گھنٹوں تک استغفار کیا تو وہ آگ بجھی۔ وہ ایسی خطرناک آگ تھی کہ جس کا رنگ سرخ ہوتا، کبھی سیاہ ہوتا، کبھی سفید ہوتا، لیکن کوئی سالے آدمی اس کے پاس جاتا تو اس کو تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی، ایسی عجیب بات تھی۔ تو قبروں کے اوپر ہم تو یہ سمجھتے رہے پتہ نہیں کوئی ڈرامے بازی ہے، کوئی شعبدے بازی، لیکن جب جیسے جیسے استغفار کرتے رہے ویسے ویسے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب کے اندر کوئی قبرستان ہے تو آپ ان کے قبروں کے اندر سے کیا کہتے ہیں، ایک بڑی بڑی کتاب جتنے بچھو ہم نے خود دیکھے۔ بس میں ایسی باتیں زیادہ سناتا نہیں ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھے تو صحیح کہ جو عذاب کی وعیدیں ہیں، اللہ نے قرآن کے ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، بچوں والی باتیں تو نہیں۔ ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ آپ خود قرآن کھولتے ہیں، حفاظ کرام میں ان سے کیا پڑھتے جاؤ، ہر تھوڑی دیر بعد عذاب علیم، عذاب العظیم، عذاب کبیر، عذاب شدید، ہر 2-3 صفحات میں آپ کو نظر آئے گا۔ کیوں اللہ نے فرمایا؟ کہ انسان کو اپنی مزاج کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نظر آئے کہ میں دیکھوں اپنے مزاج کو توازن میں لے کر۔ تو یہ جائز اور ناجائز کہتے کہتے میں ادھر نکل گیا۔ فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت دیکھنے کی 4 وجوہات دیکھی، اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ڈرتی نہیں ہے۔ ان میں اکثر یہ سب کی بات نہیں کر رہا، ورنہ جو عورتیں عظیم ہوتی ہیں مرد اس کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا۔ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، یہاں سے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے حکم کو سنجیدہ نہیں لیتی، اللہ کے حکم کو کبھی پیر کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات سمجھ کر ٹال دیا۔ اللہ کا حکم نہیں سمجھتے، بس جناب پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ تعویذ دے دیں گے، سارا کام مل جائے گا۔ بیماری اللہ کا حکم ہے، تکلیف اللہ کا حکم ہے، پریشانی اللہ کا حکم ہے۔ کون سا پیر اس کے خلاف تعویذ دے گا؟ اور ہم بھی دھڑلے سے دیتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جو اندر نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں، جو ناشکریاں بھری ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں گھر میں رکھتی ہیں، دل میں جمائی ہیں، دل میں بدگمانی ہے، دل میں نفرتیں اور عداوتیں ہیں، کبھی اس کی وجہ سے کبھی اس کی وجہ سے، وہ جب تک نکلیں گے نہیں کیسے تعویذ کا اثر ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی۔ پھر مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث میں خاص طور پہ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور 4 نمبر کے 3 اور یکفرن العشیر، نمبر 4 وہ اپنے شوہر کی بھی نافرمانی کرتی، ناشکری کرتی، شوہر کی ناشکری کرتی ہے بیوی، تو ایسی عورت کا بھی انجام بڑا خراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شوہر ہے اس کا خیال کرتا ہے 30 برس تک، حدیث میں کے الفاظ 30 برس تک خیال کرتا ہے، اور ایک وقت میں اس نے خیال نہ کیا تو وہ 30 برس کی ناشکری ایک جملے میں کر جاتی ہے۔